آج کے دور میں 90% افراد ایسے ہیں جو استنجا غلط کرتے ہیں، جو بیت الخلا گئے، قضائے حاجت پوری کی، باہر آئے، 2 قدم رکھے کہ پیشاب کے قطرے آ گئے، پیشاب کے قطرے اپنی جگہ سے آگے سرایت کر گئے، پیشاب کی نالی میں آ کے رک گئے، اب یہ نماز میں آیا، رکوع میں آیا، مزید قطرے آگے آ گئے، سجدے میں گیا مزید، جب 4 رکعتیں اس نے حرکت کی تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے مثانے سے پیشاب کے قطرات نماز کے دوران ہی خارج ہو جاتے ہیں، پوری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں پڑھتے ہیں، نجاست کی حالت میں پڑھتے ہیں، گندی حالت میں پڑھتے ہیں، نماز قبول کیسے ہوگی؟ زندگی پر نماز کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے؟ اور مرنے کے بعد یہ نماز ہمارے لیے اجر کا ذریعہ کیسے بنے گی؟ اسی ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا، فقہاء کرام نے اس کی تشریح کی، آپ نے استنجا کیسے کرنا ہے؟ فرمایا بڑے استنجے کے لیے اتنی پاکی کا یقین ہو جانا لازمی ہے کہ اس جگہ پہ چکناہٹ ختم ہو جائے، کھردرا پن آ جائے، اور آپ کے ہاتھ کے ساتھ بدبو نہ رہے، رنگ باقی نہ رہے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا تو آپ بڑے جو استنجے سے پاک ہو گئے۔ چھوٹے استنجے میں بہت زیادہ غفلت لاپرواہی ہے، شوگر کے بیماریاں بھی ہیں اور غفلت کی انتہا بھی ہے، پیشاب کے قطرات آتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے طریقہ بتایا، جب آپ بیت الخلاء میں جائیں، چھوٹے استنجے کے لیے بیٹھیں تو پیشاب کرنے کے بعد اپنے گلے کو کھنکاریں، اپنے اندر کی طرف ذرا تھوڑی سی کھانسی کریں، زور لگائیں، اور اپنی دونوں انگلیوں کے ذریعے سے پیشاب کی اس رطوبت کو مثانے کی نالی سے نکالنے کی کوشش کریں اور گلے سے کھانسیں تو یہ پیشاب کے قطرات باہر نکل جائیں گے۔ پھر پانی ڈال لیجئے اور مطمئن ہو کر پھر آپ بقیہ وضو کریں۔ لیکن غفلت بہت زیادہ ہے، لوگ استنجے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس لیے نماز میں خشوع بھی نہیں، خضوع بھی نہیں، نماز کے اندر دہیان بھی نہیں، نماز کے اندر لذت بھی نہیں، اور ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی، برائی، گناہوں سے نہیں روک رہی۔